ہیلو السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں نے امریکہ میں رہنے والوں کے متعلق ایک ویڈیو بنائی ہے، خاص طور پہ ایک چینل ہے ایک سہیلی کا، تو وہ بہت سختی کے ساتھ جو امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو لوگ بہت کوئی مالدار سمجھتے ہیں، ان کے خرچے لوگ نہیں سوچتے کہ اگر وہ کماتے ہیں تو کمائی دیکھتے ہیں، ڈالرز دیکھتے ہیں لوگ، لیکن ان کے جو خرچے ہوتے ہیں جن پہ ان کے پیسے لگتے ہیں، ان کے بلز ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو ان کی وجہ سے میرے میں حوصلہ آیا، میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو میری کچھ سہیلیوں نے پہلے ہی بولا تھا کہ ڈیٹیل میں اس سوچ کے بارے میں بات کرو۔ ہم سب سہیلیاں آنٹیاں جب ہم بیٹھتے ہیں تو باتوں باتوں میں ساری بلکہ باتوں میں یہ پوائنٹ بھی ضرور ہوتا ہے، جیسے ہم کچن کی بات کریں گے، کوکنگ کی بات کریں گے، گھریلو زندگی کی بات کریں گے، وہاں پر بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں۔ جیسے ہم اگر کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تو ڈالرز میں خریدتے ہوئے ہم پاکستانی روپیز کا، بلکہ اگر کوئی میری انڈین اور بنگلہ دیشی سبسکرائبر سہیلیاں بھی سن رہی ہیں تو ہم لوگ اپنی کرنسی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے مطابق یہ ڈالرز میں مہنگی تو نہیں ہے چیز۔ اور جو لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایزیلی اپنے ممالک میں آ جا سکتے ہیں، ان کے ماں باپ وہاں پر ہیں یا یہاں پر ماں باپ ہیں، ایک دو بچے ان کنٹریز میں ہیں، تو وہ لوگ تو لازمی کمپیریزن کرتے ہیں اور ان چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں، وہ نہیں خریدتے ہیں یہاں سے امریکہ سے، جو کہ وہ اپنے ممالک میں جا کے بہت کم ریٹ میں وہاں سے لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ کمائی یہاں پہ کرتے ہیں ڈالرز میں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک ڈالر کتنی محنت سے کمایا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا کہ جیسے اگر کوئی شروع میں جاب کرتا ہے $7-8 پر آور اس کو ملتا ہے، کھڑے رہنا ہے، جیسے اگر وہ سیلس پرسن ہے ایک کسی سٹور میں، گیس اسٹیشن میں یا کسی بھی سٹور میں، تو ان کو وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں بلاتے، تو وہ 1 گھنٹہ اگر کام کرتے رہنا ہے، اگر کہیں بیٹھنے کی بھی آفس کی جاب ہے تو پھر آپ نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، تو جاب از جاب، ہر کام مشکل ہوتا ہے۔ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے $1 بھی اتنی محنت سے کمایا ہوا ہے، تو وہ پھر اپنی کنٹریز میں جاتے ہیں جہاں پر اس ڈالر کا جو ریٹ ہے بہت اچھا ہوتا ہے ان کی کرنسی میں، تو وہاں پر ان کو مزہ آتا ہے، جنہوں نے ڈالر کمائے ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں جا کر اپنی مرضی سے وہ سارے کپڑے جو یہاں پر ہم سمپل سے گاؤنز ہوتے ہیں، ہلکی سی امبرائڈری ہوتی ہے تو $200-300-400 کے گاؤنز شروع ہوتے ہیں یہاں پر اگر ہم خریدنے میں آئیں، جو یہاں کی شاپس ہیں، اور بہت کم اب تو ہے شاپس، ایشین شاپس ہیں کپڑوں کے لیے، جوتوں کے لیے، جیولری کے لیے، مہندی، بینگلز ہوتی ہیں، جیسے یہ تہوار ہے، دیوالی ہے، اور بھی جو کرسچنس کے لیے بھی، جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں رہنے والے اور اقلیتوں کے بھی لوگ ہیں، اگر وہ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں، ان کے پیرنٹس یا ان کی فیملی کے لوگ ان پاکستان، انڈیا وغیرہ میں ہیں، تو وہ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ڈالرز میں کما کے جب اپنی کنٹریز میں جا کر اپنی مرضی کی چیزیں ان ڈالرز کے پیسوں کو جب وہاں یوز کرتے ہیں، ان کو بہت سستے لگتے ہیں۔ ایون دانتوں کے لیے تو یہ ایک تو مذاق بھی ہے، لوگ ہنستے بھی ہیں، اور بہت پینفل چیز بھی لگتی ہے کہ اگر کسی کو دانتوں کا پرابلم ہے تو ایک دانت کی فلنگ کرانے کے لیے اور جو نیا دانت لگوانا ہے، یہ سارا جو ڈینٹل پروسیجرز ہیں اتنے مہنگے ہیں کہ اس پروسیجر میں آپ سارے گھر کا فرنیچر، اچھے والا فرنیچر لے سکتے ہیں، بہت اچھا والا فرنیچر لے سکتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو یہاں پر امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ یہاں پر اگر کماتے ہیں تو چپ کر کے، اگر کوئی ڈینٹل پرابلم ہے، کوئی ایون نی سرجریز ہیں، کوئی بھی قسم کی سرجری ہے، ایون IVF کے لیے بھی زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب ساری دنیا میں سب پروسیجرز اب سکسیسفلی لوگ کر لیتے ہیں، ڈاکٹرز کر لیتے ہیں، تو پھر اپنی کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پر ڈالرز کمایا ہوا وہاں پر اپنی کرنسی میں جا کے جب وہ یہ ٹریٹمنٹس کراتے ہیں تو ان کو بہت ریلیف ملتا ہے، بہت زیادہ سستے میں وہ یہ ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہیں، اور پھر اپنی ساری شاپنگ وغیرہ کر کے واپسی میں وہ ڈھیروں ڈھیر بیگز لے کر آتے ہیں، اوور ویٹ ہوتا ہے ان کا۔ یہ تو ہے شاپنگ کی وہ والی چیز جو آپ سمجھ لیں کہ چلیں ٹکٹ کے آنے جانے کے، جس کے پاس ہوتا ہے ایئرلی، کئی لوگ ہر سال آنا چاہتے ہیں، ہر سال چلے گئے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر دوسرے مہینے چلے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے یہ اپنے بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں 2-3 سال 4 سال لگا دیتے ہیں، کیونکہ اور خاص طور پہ جب پیرنٹس آپ کے کنٹریز میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر امریکہ میں رہنے والے لوگ صرف ضرورت کے تحت ہی اپنی کنٹریز میں جاتے ہیں، اپنی آبائی ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر ان کے ماں باپ ہوتے تھے یا ریلیٹیوز یا کوئی خاص ان کو وہاں پر، ظاہر اب جیسے بجٹ سے ریلیٹڈ میں بات کر رہی ہوں، تو کوئی کام خاص ہوتا ہے تو جاتے ہیں۔
تو یہ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. جو ہم ڈالر اگر کماتے ہیں، ہم اپنی اس ڈالر کو، اپنی محنت کی کمائی کو ہم دوسری کرنسیز میں جو تھوڑا کم ہیں، ہم وہاں پہ جا کے اس کو استعمال کرتے ہیں ڈالر کو، تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے، ریلیف فیل ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اور ہاں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے پیسوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کام کم کرنسی والے کنٹری میں ہو جاتا ہے، تو آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہاں امریکہ میں ڈالر کو کما کے ڈالر پہ ہی اس کو خرچ کریں گے. تو چلیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس پہ کوئی کسی کو غلط نہیں بولے گا. لیکن یہ سوچنا کہ ڈالر کمایا ہے تو باقی کرنسیز میں جہاں پر آپ کے دوست احباب سمجھتے ہیں کہ اتنا ڈالر کمایا ہے تو یہ ہماری کرنسی میں اتنا زیادہ بنتا ہے، یہ ہمیں بھی دیں، یہ تو اتنا زیادہ کماتے ہیں، چلیں نہیں بھی وہ سوچتے کہ ہمیں دیں. تو ایک سوچ ہے، یہ تو اتنا زیادہ ڈالر کما رہے ہیں اور ڈالر کا ریٹ اتنا بڑا ہے، دیکھیں ہماری کرنسی میں تو یہ لاکھوں بن رہے ہیں. لیکن ہمارے جو ہم ڈالرز کما رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہزاروں ڈالر ہر مہینے ہم حکومت کو، ایک لحاظ سے حکومت کو دیتے ہیں، یا اپنے کچھ جو بلز ہوتے ہیں، اپنے کام کرانے، ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم نے وہ کمائی خود کی کر کے ان کو دینے ہی ہوتے ہیں. اور ہر 4 ماہ بعد ہمیں سیزن چینج کے کپڑے بھی خریدنے پڑتے ہیں، وہ بھی مہنگے ہیں. اب جیسے ونٹر کے کپڑے ہم نہیں کہیں اور سے منگوا سکتے ہیں، وہ ہم نے یہیں سے ہی خریدنے ہیں. سمر میں جیسے شلوار قمیض ہے، پاکستانی کپڑے ہیں، انڈیا کے لوگوں نے اپنے مطابق ساڑی یا ان کے جو ڈریسز ہیں وہ انہوں نے لینے ہیں، تو ہاں آن لائن وہ لے لیتے ہیں، ان کا اتنا ویٹ بھی نہیں ہوتا زیادہ کپڑوں کا. لیکن جو ونٹر کے کپڑے ہوتے ہیں، جیکٹس ہیں، موٹے کپڑے ہیں، گرم کپڑے ہیں، وہ یہاں پر مل جاتے ہیں امریکہ میں ایزیلی، لیکن وہ مہنگے ہوتے ہیں. کم از کم 60 یا 70 ڈالر کی ایک جیکٹ ملتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے اور ہماری مجبوری ہے، ضرورت ہے، وہ خریدنی ہی خریدنی ہے. اچھا، ویسے یہاں پر یاد ہے، اگر آپ نے جیکٹ لی ہے، اس کا فر لگا ہوا ہے جیکٹ پہ یا اس کی کیپ پہ، تو اگر آپ نے اس کو دھونا ہے، بالکل گرم پانی میں مت دھوئیے گا. اگر کیپ علیحدہ ہو سکتی ہے، صرف کیپ میں وہ فر ہے، بال سے لگے ہوتے ہیں، تو اگر وہ کیپ میں بس لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کیپ کو، زپ اگر لگی ہے، بٹنز ہیں، تو ان کو ریموو کر کے تو کیپ آپ نکالیں، وہ مشین میں نہ ڈالیں. کیونکہ میں نے 2 جیکٹس اپنی اس طرح ہی خراب کر دی تھیں کہ میں نے ان کو ڈرائر میں ڈال دیا تھا، تو وہ گرم ہیٹ سے وہ سارے اس کے جو بال تھے جل گئے تھے جیکٹ کے، تو وہ ضائع گئی تھی. اور پہنی تو میں نے پھر بھی تھی، ظاہر ہے وہ مہنگی ہم اتنی چیز لیتے ہیں کہ وہ پہننے کا دل نہیں کرتا. پھر جب تھوڑا ہم سیونگ کر لیتے ہیں، تھوڑا بچت ہو جاتی ہے، تو پھر میں نے نیکسٹ جیکٹ خریدی تھی. اور پھر اس کے بھی 2-3 سال بعد میں نے وہ پہلی والی جیکٹ کو میں نے ڈونیٹ کیا تھا، کسی کو دے دی تھی. تو ونٹر میں تو ہم نے کپڑے لینے ہی لینے ہوتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے. اس میں موٹی ساکس ہیں، اس میں لائننگ کے کپڑے نیچے ہوتے ہیں، ٹراؤزرز ٹائٹس ہمیں لینے پڑتے ہیں، موٹی جیکٹس ہوتی ہیں، کپڑے موٹے لینے پڑتے ہیں، ٹوپیاں لینی پڑتی ہیں، مفلر لینے پڑتے ہیں، کیونکہ کئی بار 1-2 ماہ ایسی سردی آتی ہے کہ آپ گردن کو کور رکھیں گے تو آپ ٹھنڈ لگنے سے بچیں گے. آپ کو کان بھی کور کرنے ہیں، ایون آپ کا دل کرتا ہے کہ منہ کو بھی کہیں کور کر دیں، ہماری آنکھوں کے آگے بھی کوئی ایسی شیلڈ آ جائے کہ جو ہمیں سردی نہ لگے، اتنی سردی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھا، لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں گرمی نہیں ہوتی ہے، امریکہ میں تو سارے مہینے ہی برف باری ہوتی رہتی ہے. تو امریکہ میں بھی، ساری دنیا میں مجھے لگتا ہے زیادہ تر ممالک میں جون، جولائی، اگست ہوتا ہی گرم ہے. اس میں امریکہ میں جون میں، جولائی میں فل گرمی ہوتی ہے، ہبس بھی ہوتا ہے اور سکن جلانے والی دھوپ ہوتی ہے. اور یہ 2 مہینے نہیں، مئی سے شروع ہو جاتی ہے، پھر کبھی کسی ویک گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے. لیکن جون جولائی میں تو کنفرم اتنی گرمی ہے، ہبس ہے. تو اس میں بھی آپ کو بالکل اچھا، لان کے یہاں ہمیں نہیں کپڑے ملتے ہیں، جو یہاں کے سٹورز ہیں لوکل، کیونکہ یہ لوگ لان کی طرف نہیں جاتے ہیں، یہ سلیو لیس پہن لیتے ہیں، شرٹس شارٹ کر لیتے ہیں اپنی، اور ان کی جو ٹراؤزرز ہیں وہ بھی شارٹ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے لان کو نہیں دیکھتے ہیں اسپیشلی کہ لان کے کپڑے پہنے. جیسے جو باقی کنٹریز ہیں، انڈیا میں بھی اگر ساڑیز وہ لوگ پہنتے ہیں تو وہ لوگ ساڑی کا فیبرک ایسا کر لیتے ہیں جو ٹھنڈا ہو، جو گرمیوں میں پہننے کے قابل ہو. اور پاکستان میں شلوار قمیض ہوتی ہے، بنگلہ دیش میں بھی شلوار قمیض اور کرتے ہوتے ہیں، اور وہ مٹیریل ظاہر ہے، کپڑے ان کے لانگ شرٹس انہوں نے پہنی ہوتی ہیں، تو وہ پھر کپڑا ایسا دیکھتے ہیں کہ جو ٹھنڈا ہو. تو لان بیسٹ ہوتی ہے، فیوریٹ ہوتی ہے. تو اس کی برانڈز بہت فیمس ہیں.
تو وہ کپڑے آن لائن عید تہوار پہ منگوا لیتی ہیں، اور لیکن اگر یہاں سے اگر ہم خریدنے لگیں گے سمر کے کپڑے تو وہ مہنگے بھی ہیں، اور زیادہ تر وہ ہم نہیں لیتے ہیں، بس شالس لینی پڑتی ہیں تو، اور وہ زیادہ گرمی کا ایک آؤٹ فٹ بن جاتا ہے، تو اس لیے پریفر کرتے ہیں لان کے کرتے۔ تو یہ سمر اور ونٹر کے کپڑوں کی بھی تھوڑی سی میں نے بات کر دی آج کی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں میں نے بہت زیادہ پوائنٹس کو جو ذہن میں آ رہے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ امریکہ کی لائف کو اگر لوگ سمجھتے ہیں بہت ایزی ہے، تو میں آپ کو بولوں میں نے بہت زیادہ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی اپنی کنٹریز میں جہاں ڈالر کا ریٹ کا ایشو نہیں لوگ سمجھتے، اس کو ایک ہوا نہیں بنایا ہوا دماغ میں، وہ لوگ اپنی کنٹریز میں محنت کرتے ہیں اور وہ لاکھوں کماتے ہیں، ان کو ڈالر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اچھی نیت اور حلال رزق میں کمانے کی وجہ سے، اور وہ سب کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو دیکھ کر ڈالر کو دیکھ کر روتے نہیں رہتے ہیں، وہ خود محنت کرتے ہیں، تو وہ اپنی کرنسی میں بھی جو ڈالر کے مقابلے میں چاہے کم ہوگی لیکن ان کے خرچوں کے لحاظ سے بیسٹ ہوتی ہے وہ کمائی ان کی، تو وہ انہی روپیز میں کمائی ہوئی جو ان کی جو چند لاکھ ہوتے ہیں ان میں ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، تو ان کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی ڈالر کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، ڈالر جو کما رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں نے ڈالر میں ہی بل پے کرنے ہوتے ہیں، ان پہ رحم کھائیں، اور اس چیز کو کہ ڈالرز کمانے والوں کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی خلائی مخلوق ہیں، وہ تو پتہ نہیں کوئی چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ جس کمائی میں اس ویڈیو کو بہت کنٹریز میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی اگر کرنسی ڈالر سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کم ہیں، آپ اپنی کرنسی میں آپ جو جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، آن لائن کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو کرنسی آ رہی ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ کے گھر کے سب خرچے چل رہے ہوں گے، آپ ادھر کما رہے ہیں، ادھر آپ سیونگ بھی کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے گھر کے خرچے بھی پورے کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی کمائی آپ یقین نہیں کریں گی 1 سال کے اندر اندر آپ کو لگے گا کہ آپ نے سیونگ بھی اچھی کر لی ہے، آپ ریلیکس ہوں گے، آپ نے گھر کی چیزیں بھی ضرورت کی لی ہیں، آپ نے پیسے بھی ضائع نہیں کیے، آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ نے ریسٹورنٹس میں کھانا بھی کھایا ہے بجٹ میں رہتے ہوئے، بچوں کی اسکول کی فیسز بھی آپ نے دی ہیں، اور آپ نے اپنی وائف کو کپڑے بھی لے کے دیے ہیں، ان کی جیولری بھی۔ اب بیچ میں ٹرکس لڑانے ہوتے ہیں کہ قسطوں میں اگر کوئی چیز اس میں سود میں نہیں ہے وہ لے لی، یا کمیٹیاں جو خواتین ڈالتی ہیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، سیونگ ہو جاتی ہے، اور آج کل بلکہ تو سیونگ کرنے کے بہت طریقے بھی بتاتے ہیں، وہ بکس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر ٹرانسپیرنٹ پاکٹس بنی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو انکریج کرنے کے لیے وہ بنی ہوتی ہے چیز کہ آپ نے آج پہلا دن آپ نے 1 روپیہ اس میں ڈالنا ہے، دوسرا دن آپ نے 2 روپیہ ڈالنا ہے، تیسرا دن آپ نے 3 روپے اس میں ڈالنے ہیں، چوتھا دن آپ نے 4 روپے اس پاکٹ میں ڈالنے ہیں، تو وہ آئی تھنک کافی دنوں کے لیے، وہ ایک شاید مہینے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ دکھاتے ہیں کہ اتنے دن میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، پاکٹ میں بس اس نمبر کے مطابق پیسے ڈالتے رہتے ہیں، مہینے بعد آپ کے پاس آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو آپ کے پاس 5,000 اکٹھے ہو گئے ہوتے ہیں، اور آپ اچانک سے دیکھ کے کہتے ہیں اچھا میں نے اتنی سیونگ کر لی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے ٹرکس بھی لوگ لگاتے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو طریقے سے بہتری دینی ہوتی ہے اپنے گھروں میں، تو جو ڈالرز کما رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں، کیونکہ آپ کے ملکوں میں آپ اپنے آبائی باپ دادا کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی زمینوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ آس پاس لوگ جاننے والے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ 5-6 دن گھر میں بھی بیٹھ جائیں گے، آپ کی روٹی نہیں رکتی ہے، آپ کی سیونگز اگر ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں، اگر نہیں تو آپ آن لائن آج کل آپشنز آ گئی ہیں کہ اگر آپ کی کپڑوں کی جوتے کی شاپ ہے تو آپ اگر بیمار ہیں تو آپ آن لائن اس کو مینیج کر لیتے ہیں، امپلائیز کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ کام کرتے ہیں، آپ کو مہینے بعد گھر کے پیسے دینے ہیں بینک کو یا جو رینٹ والے ہیں ان لوگوں کو، تو آپ کو یہاں پر امریکہ میں رہتے ہوئے، یا آپ کینیڈا میں بھی ہیں، UK میں ہیں، اور کنٹریز میں ہیں، یورپین کنٹریز سب میں یہی سسٹم ہے، آپ نے ہر مہینے رینٹ دینے ہیں، بینک کو دینے ہیں، گاڑیوں کے بل دینے ہیں، انشورنس کے دینے ہیں، جو آپ کا گاربیج لے کے جاتے ہیں ان لوگوں کو لازمی دینے ہیں، باہر آپ نے کلیننگ کرانی ہے پودوں کی، یا برف پڑی ہے اس کی کلیننگ کرانی ہے، نہیں کرائیں گے فائن دینا پڑے گا، تو وہ بھی مجبوری ہوتی ہے کہ بہتر ہے کہ اپنا ریکارڈ خراب کرنا ہے، وہ لوگ پھر منتھلی لگا لیتے ہیں لوگوں کو کہ آ کے کلین کر دیں،
تو بہت سارے فونز کے خرچے ہیں، آپ کا وائی فائی ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا سیلولر ڈیٹا کے لیے وہ ڈیٹا کو آپ کو منثلی دینا پڑتا ہے، بہت سارے خرچے ہیں اور وہ ہم نے اپنے کمائے ہوئے ڈالر میں ہی دینے ہوتے ہیں۔ ہم علیحدہ ہم اپنے سے بڑی کرنسی میں نہیں اس کو دے رہے، ہم جو کما رہے ہیں ہم نے اسی میں سے دینا ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو سمجھیں۔ ویڈیو کے اینڈ میں یہ بھی بولوں گی، ہم سہیلیں جب بات کرتی ہیں، آنٹیاں بھی، تو آنٹیاں ایسی قسم کی بات کرتی ہیں، جب یہ ہم جو ڈالر کماتے ہیں، جو ہم اپنی کنٹری میں رہتے ہوئے یہ کرنسی کماتے ہیں، ہمیں تھوڑا کانفیڈنٹ رہنا چاہیے۔ ہم میں گلٹ بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں لوگ، آنٹی کہتی ہے ادھا مار دیندے نے لوکی کہ ہائے تانوں آپ اپنا پتہ ہے، آپ ڈالر کمانے نے، آپ روٹی کھانی ہے، فلانے رشتہ دار کا نہیں پتا، انہوں نہیں تسی پیسے دے سکتے۔ کہتی ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ اپنے خرچے بیماری میں بھی اپنے گھر کے بل وغیرہ آپ دے رہے ہیں، رینٹ دے رہے ہیں امریکہ میں اپنی کرنسی میں کماتے ہوئے، تو ان لوگوں کو اگر آپ 1 مہینے نہیں دیں گے، 2 مہینے نہیں دیں گے، تو کہتی وہ گلٹ سے ہی آپ کو آدھا مار دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیا، آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ ایک آنٹی تو باقاعدہ ایک فیور میں، ہر پارٹی فیور میں بولتی ہیں، امریکن جو رہنے والے جو امیگرینٹس ہیں، جو باہر کے ممالک سے آ کے امریکہ میں رہ رہے ہیں، تو بولتی ہیں یہ گلٹ اپنے اندر بالکل نہ رکھیں۔ جو امریکہ میں رہ رہے ہیں اور ان کے رشتہ دار دوست احباب دوسرے ممالک میں ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں، گلٹ دیتے ہیں، ان کو کمپلین کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آنٹی کہتی ہیں ان کی باتوں میں بالکل نہ آیا کریں، آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں یہاں پر، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، حکومت آپ کا گلا دبا کے آپ سے بل لے رہی ہے، تو اس لیے آپ بہت بیچارے ہیں امریکہ میں رہنے والے۔ تو آپ لوگ اپنے دل میں یہ گلٹ نہ ڈالیں کہ ہم بیچارے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ضرورت مند دوست احباب ہیں ان کو آپ دیں جتنا آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے، کیونکہ آج آپ کسی کو دے رہے ہیں، دے کے جب آپ کی صحت خراب ہوتی ہے تو ان لوگوں نے آپ کو نہیں دینا، یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کو دیکھیں، گھر کے بیوی بچوں کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، وہاں کا رینٹ آپ دیں، آپ اپنی صحت کو دیکھیں کہ آپ کمائی کرنے کے لیے فریش ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو، میڈیکل کنڈیشن نہ کوئی خاص اپنے پہ کرا لیں، بیماریاں نہ لگا لیں۔ تو سب سے پہلے اپنا دھیان رکھو، جو آپ پہ فرض ہے صرف وہی خرچے کریں، اس کے علاوہ کسی پہ احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر انسان کو پورا کر سکتی ہے، ہم کسی کے خرچے نہیں پورے کر سکتے۔ یہ صرف جو پالنے والا ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، وہ ہی ہر انسان کا خرچہ پورا کر سکتا ہے، ہم نہیں کسی کا خرچہ پورا کر سکتے۔ تو اپنے آپ کو اندر ہی اندر نہ ماریں کہ ہم نے اس مہینے کسی کو نہیں دیے تو ہماری تو زندگی بیکار ہے۔ میں نے بہت زیادہ پوائنٹس اس ویڈیو میں ڈالے جو میرے دماغ میں تھے، اور وہ میری جو سہیلیوں نے پوائنٹس بولے تھے، وہ میں نے اس وقت 2-3 پوائنٹ لکھے تھے کہ مجھے بھول نہ جائے۔ آئی ہوپ ویڈیو اچھی آپ کو لگی ہوگی۔ آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے، کوئی بات اچھی لگی ہو ویڈیو کی، کامنٹس میں لازمی اپریشیٹ کیا کریں، بتایا کریں آپ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں، اور امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں، یا باہر جو UK کینیڈا ان کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا اگر آپ انہی ممالک میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی آپ کو دوست احباب ایسے ہی باتیں بولتے ہیں؟ چلیں ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بولوں گی کہ اپنے ماں باپ کا، پیرنٹس کا ماہانہ خرچہ لگائیں، ہر مہینے اپنے پیرنٹس کو پاکٹ منی دیا کریں، اور اگر نہیں دے سکتے، آپ کو اپنے ماں باپ پہ اعتبار نہیں ہے، تو لازمی ایک بجٹ مقرر کر دیں کہ اس پیسوں میں نے اپنے ماں باپ کو ان کی ضرورت کی چیزیں لا کے دینی ہیں، اور یہ فرض سمجھیں کہ یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کا نیک نیتی سے صاف دل کے ساتھ دھیان رکھیں گے تو آپ کے وہ کام خود ہی ہو جاتے ہیں جس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑنی تھی۔ تو چلیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس چینل کی کسی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر کیا کریں اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ چلیں اپنا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔